میرا نام زنوش ہے۔ میں کرائے کے مکان میں رہتی ہوں۔ میرا شوہر کاروباری آدمی ہے جو کاروبار کے سلسلے میں دوسرے ملکوں کا دورہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے اسے اپنا بہت سارا وقت وہاں پر گزارنا پڑتا ہے۔ ابھی شوہر کو پتہ نہیں، اس کو گھر سے گئے ہوئے 2 سال ہونے کو ہیں۔ پہلے تو وہ مجھے پیسے بھیجتا تھا، میرے ساتھ بات بھی کرتا تھا، لیکن نہ جانے اس کو کسی نے کیسی ہوا لگا دی کہ اس نے کیسی کروٹ لے لی۔ اب وہ مکمل طریقے سے بدل چکا ہے۔ اس نے میرے ساتھ اس طرح کا کوئی رابطہ نہیں رکھا۔ میں اپنے سسر کے پاس رہا کرتی تھی۔ سسر اب مجھے عجیب نظر سے دیکھنا شروع ہو چکا تھا۔ روزانہ رات کو میرے دروازے پر دستک دیتا۔ میں اپنے قریب ایک موٹی سی چادر لپیٹ کر خود کو محفوظ کر کے ایک نکر میں بیٹھ کر رویا کرتی تھی، اور ساری رات میری ایسے ہی گزر جایا کرتی تھی، جبکہ زور زور سے سسر دروازے کو دھکیلتا تھا، مجھے اندر جانے کی اجازت دو۔ جس طرح وہ مجھے پکارتا تھا، مجھے اس پہ اتنا شک تھا کہ اگر وہ اندر آ گیا تو مجھے چلنے کا قابل نہیں چھوڑے گا۔ خیر، اس درندے سے جان چھڑا کر ایک روز میں چلی گئی۔ مجھے کیا پتہ تھا کہ اس درندے سے نکل کر میں ایک ایسے آدمی کے پاس چلی جاؤں گی جسے میں نے اپنا محافظ سمجھا تھا، لیکن وہ خود میرا گاہک نکلا۔ اب اسی سے میں نے یہی سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ میں ایک کرائے کے مکان میں رہنا شروع ہو چکی تھی۔ مالک مکان میرے پاس آیا، میرے پاس کرایہ نہیں تھا۔ میں نے اسے یہ کہا کہ اس مہینے کے لیے کرایہ نہ لینا تو اگلے مہینے لے لینا۔ وہ کہنے لگا، میں ایک شرط پر یہ کرایہ معاف کرنا چاہتا ہوں، اگر تو میرے ساتھ یہ کام کرنا چاہا تو پھر ٹھیک ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ جو چاہتا تھا وہ میرے پاس موجود تھا، لیکن میں اسے دینا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن مجبوری کے تحت جب اس نے مجھے کہا تو میں اس کے نیچے لیٹ گئی، تو اس نے ایک ٹانگ کو دوسری جانب دھکیل کر ایک زوردار جھٹکا لگایا تو میری آوازیں پوری منزل میں گونجنے لگی۔ کیونکہ دوستو، اس کہانی کا فل مزہ لینے کے لیے اس کہانی کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر تو آپ لوگوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ میری آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو آپ لوگوں کے پاس وقت پر اور سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو چلیے وقت ضائع کیے بغیر ویڈیو کا آغاز کر لیتے ہیں۔ میرا نام زنوش ہے۔ میری عمر اس وقت تقریباً 28 سال سے 29 سال کے درمیان ہے۔ میں نے اپنی پسند کی شادی کر رکھی ہے، کیونکہ میں کالج ٹائم سے امتیاز کو پسند کرتی تھی۔ اب آپ لوگوں کے ذہن میں بھی یہ خیال ضرور آتا ہوگا کہ امتیاز کون ہے۔ یہ میرا چاہنے والا تھا جو مجھے حد سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ مجھے اس کے متعلق بالکل بھی کوئی غلط خیال نہیں آتا تھا، لیکن مجھے میری دوست نے بتایا تھا کہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے اور تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ خیر، میں اسی جھنجھوڑ کی وجہ سے اس کے اتنے زیادہ قریب آ گئی کہ مجھے کیا پتہ تھا کہ یہ مجھے کس طرح چھوڑ کے چلا جائے گا۔ میں اس کے ساتھ راضی نہیں تھی۔ خیر، آہستہ آہستہ کر کے اس نے مجھے محبت کی وہ روشنی دکھائی کہ میں اس کی محبت میں اب تڑپنا شروع ہو چکی تھی۔ یہ خوبصورت اور اچھے گھرانے سے تعلق رکھنے والا لڑکا تھا۔ خیر، جب میری کالج کی پڑھائی ختم ہوئی تو ابا جان نے رشتے کا تذکرہ کیا، تو میں نے اپنی سہیلی کو یہ کہہ دیا کہ اپنی ماں سے کسی طرح کا بھی کچھ بول دو کہ میری شادی اسی لڑکے سے کرواؤ۔ خیر، اس لڑکے تک جب میرا یہ پیغام پہنچا تو اس نے اگلے روز ہی اپنے ماں باپ کو رشتے کے لیے میرے گھر میں بھیج دیا۔ جب وہ رشتہ مانگنے کے لیے ہمارے گھر آئے تو اماں جان بھی فوراً راضی ہو گئی۔ آخر لڑکا خوبصورت اور اچھی نوکری کرتا تھا، اور گھر والوں کو کیا چاہیے تھا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ ہم دونوں کی پسند تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے مکمل طریقے سے راضی تھے۔ خیر، 2 مہینے کے اندر اندر ہم دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی سے پہلے ہم دونوں ان باتوں یعنی فون پر باتیں کیا کرتے تھے۔ ایسی باتیں کیا کرتے تھے کہ کتنی زیادہ راتیں گزر جایا کرتی تھی۔ ایسے ہی ہم دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہتے تھے۔ وہ مجھے اس طرح کی باتیں کرتا کہ شادی کے بعد میں تمہارے ساتھ ایسا کروں گا، یہاں جائیں گے، وہاں جائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ لیکن یہ سب ایک دھوکہ تھا۔ یہ سب سنی سنائی باتیں تھی۔ میں اس کی باتوں میں مکمل طریقے سے پھنس چکی تھی، اور اسی کی ہوا میں ہر جگہ محسوس کرتی تھی۔ وہ جہاں بھی ہوتا میں بس اسی کو محسوس کرتی تھی۔ میں اب اسے خوابوں میں دیکھنے لگی۔ ہر جگہ وہ مجھے نظر آنے لگا، کیونکہ اس نے مجھے اپنے محبت کی چاشنی میں ڈبو دیا تھا۔ خیر، دن زندگی کے گزرتے جا رہے تھے۔ ایک روز یوں ہوا کہ ہم دونوں کی شادی ہو گئی۔ انتظار کی گھڑی اب ختم ہو چکی تھی۔ ہم دونوں شادی کی رات ایک دوسرے کے قریب تھے۔ اس نے اپنی محبت کا پورا یقین دلایا اور مجھے منہ دکھائی کی رسم میں ایک سونے کی انگوٹھی دی، جسے دیکھ کر میں باغ و باغ ہو گئی۔ یعنی میں خوش ہو گئی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ
میرا شوہر مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہو اور یہ لڑکا بالکل ویسا ہی تھا پہلے لیکن پتہ نہیں اس نے کب اور کیوں خود کو بدل لیا، اس کا تو مجھے کوئی اندازہ نہیں۔ خیر، شادی کی رات ہم دونوں نے خوب باتیں کی، ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے، کتنا زیادہ وقت ایسے ہی گزر گیا۔ خیر، محبت کے دعوے بڑھتے جا رہے تھے اور آہستہ آہستہ ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب تھے۔ شادی کی یہ رات بھی ایسے ہی گزر گئی، ہم دونوں بڑے اچھے طریقے سے زندگی گزار رہے تھے۔ شادی کے 2 مہینے تک وہ مجھے میری پسندیدہ جگہوں پر لے جایا کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے مڑی کی خوبصورت وادیوں کی سیر بھی مجھے کرائی تاکہ میں اپنے ذہن کو اچھا کر سکوں اور اچھا سوچ سکوں، اور ایسے ہی وہ مجھے میری پسند کی چیزیں لے کر دیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے اب میری محبت پہلے سے بھی زیادہ گہری ہو رہی تھی۔ میں آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر یقین کرنا شروع ہو چکی تھی۔ میرے شوہر کے 2 بھائی تھے، جن میں سے ایک ہی کی ابھی شادی ہوئی تھی۔ وہ الگ گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ ایک چھوٹا تھا جس کا نام ارسلان تھا، اس کی عمر ابھی 19 سال سے 20 سال کے درمیان تھی۔ وہ اچھی طبیعت کا مالک تھا، اچھی تربیت تھی اس کی۔ مجھے اگر کسی چیز کی بھی ضرورت ہوتی تو میں اسے ایک دفعہ بولتی تو وہ فوراً میرا کام کر دیا کرتا تھا، اس لیے بھی میں اسے زیادہ پسند کرتی تھی۔ سسر ابھی 40 سے 45 سال کے درمیان کا خوبصورت اور ہٹا کٹا انسان تھا۔ وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا تھا، اچھی خاصی طبیعت کا مالک تھا۔ میری جو ساس تھی وہ بھی اچھی عورت تھی، لیکن مجھے ڈر لگتا تھا اپنے سسر سے، کیونکہ وہ میری طرف عجیب نظروں سے دیکھا کرتا تھا۔ خیر، شادی کو ہوئے ابھی 4 مہینے ہونے کو تھے۔ شوہر مجھ سے اجازت مانگی، بیرون ملک کام کے سلسلے کے لیے چلا گیا، لیکن وہاں پر جا کر وہ مجھ سے باتیں وغیرہ بھی کیا کرتا تھا اور مجھے پیسے وغیرہ بھی بھیجا کرتا تھا، جس سے میں اپنے پسند کی کچھ چیزیں وغیرہ خرید لیا کرتی تھی اور اپنی زندگی کو ایسے ہی گزار رہی تھی جیسے میں کسی محل کے شہزادی ہوں۔ میری ضرورت کی مجھے تمام تر چیزیں ملتی، میں اپنے دوستوں سے ملتی، اپنے ماں باپ کے گھر جایا کرتی، بہت اچھا لگتا تھا۔ لیکن اب ایسا کر کے میرے شوہر کا رابطہ مجھ سے کم ہونے لگا تھا۔ میرے سسر کی پابندیاں دن بہ دن مجھ پر گہری ہو رہی تھی۔ وہ مجھے بات پہ باتیں سنا دیتا، اور میں اگر اپنے سسر کو یہ بول دیتی کہ مجھے یہ چاہیے تو وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا۔ اب شوہر کا رابطہ بھی مجھ سے کم ہونا شروع ہو چکا تھا۔ جب بھی وہ مجھ سے فون کرتا، مجھ سے یہی گلا کرتی تو مجھ سے اب دور ہونے لگے ہو۔ وہ مجھ سے یہ بہانہ کر لیتا کہ کافی کام زیادہ ہے، تو بتاؤ تمہیں کیا چاہیے۔ اگر میں بہت زیادہ بولتی تو میری پسند کی 2-4 چیزیں میرے لیے بھجوا دیتا اور کچھ پیسے میرے نام پہ لگوا دیتا، جس کی وجہ سے میں اس پہ شک کرنا ختم ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ وہ وہاں پہ کام میں مصروف ہے یا کسی اور کام میں۔ خیر، اب اس کا رابطہ میرے ساتھ پہلے سے بھی کافی زیادہ کمزور ہو چکا تھا، اور اب ایسا کر کے وہ مجھ سے مکمل طریقے سے بات کرنا بند ہو چکا تھا۔ جب میں اپنے دیور کے ساتھ اپنے دکھ بیان کرتی تو وہ مجھے کہہ دیتا کہ بھائی اپنے کام میں مصروف ہوں گے، وہ یقیناً آپ کو یاد کرتے ہوں گے۔ پھر میرے اندر ایک نئی لہر پیدا ہو جایا کرتی تھی۔ یہ شادی کو ہوئے 1 سال ہونے کو تھا، لیکن ابھی تک میری کوئی اولاد نہیں تھی۔ اسی وجہ سے بھی میری ساس اور سسر مجھے باتیں سنایا کرتے تھے۔ اب مزید ان لوگوں کی باتیں نہیں میں سننا چاہتی تھی۔ میں اس قید سے مکمل طریقے سے آزاد ہونا چاہتی تھی، لیکن آزادی کے لیے میرے پاس کوئی بھی حل نہیں تھا، جس کی وجہ سے میں اس قید سے ہمیشہ کے لیے فرار ہونا چاہتی تھی۔ یہ مجھے ایک ایسی قید لگتی تھی جہاں پر میں مکمل طریقے سے بند ہو چکی تھی۔ نہ میں یہاں سے بھاگ سکتی تھی، نہ میرے پاس کوئی راستہ تھا، یہاں تک کہ یہ مجھے میری ماں کے گھر بھی نہیں جانے دیا کرتے تھے۔ اگر میں یہ کہہ دیتی کہ مجھے میری ماں کے ہاں جانا ہے تو یہ مجھے عجیب طرح کی باتیں سنایا کرتے تھے، لیکن پورے گھر میں صرف اور صرف ایک انسان میرا ساتھ دینے والا تھا، وہ تھا میرا دیور۔ وہ ہمیشہ کی طرح میرا ساتھ دیا کرتا تھا، اپنے ماں باپ سے چوری اور مجھے میری پسند کی چیزیں بھی لا کر دیا کرتا تھا، کیونکہ شوہر نے مجھے بہت عیاشی دی ہوئی تھی پہل، اس لیے میں اب ایک شہزادی کی طرح رہنا شروع ہو چکی تھی۔ اگر میں ان چیزوں سے باہر آتی تو مجھے یقیناً گھٹن محسوس ہونے لگتی۔ مجھ سے جو عورت بدلہ لے رہی تھی وہ کہیں اور نہیں بلکہ میرے شوہر کی سب سے بڑی بھابھی تھی، جو مجھے تنگ کیا کرتی تھی۔ وہ آ کے میری ساس کو میرے متعلق عجیب باتیں سنایا کرتی کہ جس کی وجہ سے
وہ مجھ پر ظلم و تشدد کیا کرتے تھے۔ میں ان کے ظلم اور تشدد سے اب بھاگنا چاہتی تھی، اس سے میں رہائی چاہتی تھی، لیکن مجھے یہ رہائی اتنی جلدی اور آسانی سے ملنے والی ہرگز نہیں تھی۔ خیر، دن گزرتے جا رہے تھے۔ اب میں ان چیزوں سے مکمل طریقے سے آزاد ہونا چاہتی تھی، آزاد زندگی گزارنا چاہتی تھی، لیکن میری قسمت میں شاید آزادی نہیں تھی۔ ایک روز یوں ہوا کہ میرے سسر نے مجھے خوب باتیں سنائی اور مارا بھی، جس کی وجہ سے میرے جسم پر کافی زیادہ زخم آ گئے۔ جب میرے زخم میرے چھوٹے دیور نے دیکھے تو وہ بیچارہ چپ رہا۔ مجھے کہنے لگا کہ بھابی، آپ ایسا کریں کہ آپ اس گھر سے بھاگ جائیں، آپ کے لیے یہ سب سے بہتری ہے۔ لیکن وہ میرا حق میں بولتا تھا۔ اگر وہ میرے حق میں بول دیتا تو میرا سسر غصے میں خوب باتیں سناتا اور بعض دفعہ تو اس کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا کرتا تھا۔ وہ بیچارہ خاموش ہو جایا کرتا تھا۔ میں اسے کہہ دیتی کہ تم میری باتوں میں بولو، فضول میں تمہیں غصہ ہوا کریں گے، لیکن وہ بیچارہ حق پر تھا، کیونکہ وہ لڑکا تھا، اس کی طبیعت اچھی تھی، اچھی تربیت کی ہوئی تھی۔ اس کے گھر والوں نے ایک روز رات کے 10:30 بجے کے قریب اس نے مجھے اس گھر سے رہائی دے دی۔ میں اب خود کو لے کر اپنے باپ کے گھر گئی تو باپ نے بھی مجھے گھر سے نکال دیا۔ وہ کہنے لگا کہ جا کر اپنی زندگی گزارو، اپنے شوہر کے ساتھ رہو، تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ مجھ سے کہنے لگی کہ وہ بیرون ملک جا چکا ہے۔ ابا جان کہنے لگے کہ وہ تمہارا شوہر ہے، تم مجھ سے کیوں بھاگ کر آئی ہو؟ میں اپنے سسر کے تشدد کے بارے میں بتایا تو ابا جان الٹا مجھے باتیں سنانے لگے۔ مجھے کہنے لگے کہ تمہاری کوئی ایسی حرکات ہوگی کہ جس کی وجہ سے وہ تمہیں ایسے کام کرنے پر مجبور کر رہا ہے یا پھر تمہیں تنگ کر رہا ہے۔ ابا جان کی آنکھیں مکمل طریقے سے بدل چکی تھی، کیونکہ وہ آدمی ابا جان کی تیلی پر بہت زیادہ نوٹ رکھ دیا کرتا تھا۔ مجھے تو بعض دفعہ ایسا لگتا تھا کہ ابا جان نے مجھے کچھ دامن میں کچھ پیسوں میں بیچ دیا ہو ان کے ہاتھوں میں۔ خیر، میں اب ابا جان سے بھی کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے شہر کا رخ کیا۔ اپنی ایک دوست کے ہاں چلی گئی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ میرے پاس ایک رہائش ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں کچھ دن کے لیے اپنے پاس رکھ سکتی ہوں۔ اس نے مجھے 10 دن اپنے پاس رکھا۔ اس کے بعد میں نے ایک کرائے کا کمرہ، ایک چھوٹا سا کمرہ ایک محلے میں خوبصورت وادی میں دیکھ لیا۔ وہ ایک اسکول ٹیچر تھا۔ وہ اکیلا گھر میں رہتا تھا۔ اس کی عمر 35 سال سے 46 سال کے درمیان تھی۔ اس نے ابھی تک شادی نہیں کی ہوئی تھی۔ میں نے جب اسے اپنے متعلق بتایا تھا تب وہ مجھے کہنے لگا کہ تم میرے پاس رک سکتی ہو۔ خیر، میں اس کے پاس چلی گئی اور میں نے اسے اپنا سارا دکھ بتایا تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ میرا محافظ ہو، لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ وہ میرا محافظ نہیں بلکہ درندہ ہے۔ وہ مجھے خود نوچنا چاہتا ہے۔ وہ میرے دکھ سنتا تھا۔ وہ روزانہ شام کو میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا اور میں اسے چائے بنا کر پیش کر دیا کرتی تھی۔ وہ میرے ساتھ بیٹھ کر چائے پیا کرتا تھا اور میرے دکھ سن دیا کرتا تھا۔ آج مجھے اس گھر میں رہتے ہوئے 1 مہینہ ہونے کو تھا جب وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے 1 مہینے کا کرایہ چاہیے۔ میرے پاس تو کوئی کرایہ نہیں تھا۔ میں بھی نوکری تلاش کر رہی تھی اور نوکری تلاش کرنے کے لیے وہ جا رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں ابھی کوئی پیسہ نہیں تھا کیونکہ میں بے روزگار تھی۔ میں پیسوں کی تلاش میں جا رہی تھی۔ ابھی پیسے میرے پاس موجود تھے، لیکن وہ سارے کے سارے اپنے ابا جان کے گھر میں چھوڑ کے آ گئی تھی غصے کی حالت میں۔ لیکن اب مجھے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ خیر، دن یہ بھی گزرتے جا رہے تھے بڑی تیزی سے، اور اب اس آدمی نے یہ کہنے لگا کہ 1 مہینے کے لیے تو مجھے معافی دے دو، اگلے مہینے ہی تمہیں 2 گنا کرایہ دے دوں گی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں، تم جیسا چاہو میں ویسا کر لوں گا، لیکن جیسا میں چاہوں گا ویسا تم کر پاؤ گی؟ اس آدمی کو کہنے لگی کہ آپ مجھے بتائیں کہ مجھے کیسا کرنا ہوگا۔ وہ آدمی مجھے کہنے لگا کہ میرے پاس آؤ۔ اس کے پاس جا کر میں بیٹھ گئی، کیونکہ مجھے اس آدمی سے بالکل کوئی خطرہ نہیں تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ میرا محافظ ہے، جو کہ میرے ساتھ ایسی دلچسپی باتیں کر رہا ہے۔ مجھے مکمل طریقے سے لگتا تھا کہ یہ آدمی میرا محافظ ہے، لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ وہ خود مجھے نوچنا چاہتا ہے۔ خیر، وہ مجھے کہنے لگا کہ میں تمہارا کرایہ معاف کر دیتا ہوں۔ خیر، میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کے سمجھ چکی تھی۔ اس نے مجھے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور صوفے پہ جا کے لٹا دیا۔ اس نے میری ایک ٹانگ اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھ کے ایک زوردار ضرب لگائی تو پوری منزل میں میری آوازیں گونجنے لگی۔ اس کا اتنا بڑا موٹا
میرے اندر جم گیا تو میری آواز اب مکمل طریقے سے نہیں کر رہی تھی۔ پھر اس نے میرے ساتھ کام کیا تو مجھے تھوڑا سا سکون لگا۔ پھر میں اس کے ساتھ کام کر کے فری ہو چکی تھی اور خود کو اچھا محسوس کر رہی تھی۔ دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی۔ امید کرتا ہوں کہ میری یہ کہانی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر تو میری یہ کہانی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، اپنے نظریے کے مطابق ایک چھوٹا سا پیارا سا کمنٹ میرے کمنٹ باکس میں ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور پھر ہمیں دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیو روزانہ کی بنیاد پر آپ لوگوں کے پاس وقت پر اور پھر سب سے پہلے پہنچ سکے تو اس کے لیے مجھے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور پھر ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو آل کر دیں۔ اس سے میری آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو اور ہر چیز آپ لوگوں کے پاس وقت پر اور سب سے پہلے اور آسانی سے پہنچ سکے گی۔ شکریہ۔